اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات والا صفات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آج کا عنوان بڑا ہی سادہ سا عنوان ہے، بڑا ہی سادہ سا عنوان ہے۔ عنوان آج کا یہ ہے، سوال کا جواب بنا لیجئے کہ مدینے والے آقا کی آنکھیں کیسی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آج کا عنوان، سب سے سادہ عنوان، لجپال آقا کی آنکھیں کیسی ہیں، کائنات کے شہنشاہ کی آنکھیں کیسی ہیں، لجپال غریب نواز کی آنکھیں کیسی ہیں۔ صرف اس سوال کا جواب ہے۔ آئیے یہاں پر اگر حضرت علامہ مولانا امام بخش الدین صاحب فرمائیں، قاری جعفر صاحب فرمائیں، مولانا قاسم صاحب فرمائیں، تو یہاں تو اختلاف ہے، یہاں تو اختلاف ہو سکتا ہے، مگر آؤ ذرا اس شخصیت کے پاس چلتے ہیں جب چھوٹے سے تھے تو انہوں نے نگاہ مصطفیٰ کو دیکھنا شروع کیا، اور وہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں پہنچ کر ہم عرض کرتے ہیں حضور آپ نے بچپن سے سرکار کو دیکھا، آپ یہ بتائیں کہ سرکار کی آنکھیں کیسی لگی۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں، جو کچھ بھی عرض کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی استعداد صلاحیت لیاقت کے مطابق یہ کچھ نہ کچھ بیان کر رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ورنہ حقیقت یہ ہے، شیخ قرطبی لکھتے ہیں لم یظہر تمام حسن ہی وَإِلَّا لَمَا طَاقَتْ آجُرُ الصَّحَابَةِ الرُّؤْيَةَ إِلَيْهِ۔ کائنات کے آقا کا حسن کئی پردوں میں چھپا ہوا ہے، سبحان اللہ، کوئی دیکھ نہ سکا۔ اگر سارے پردے ہٹ جاتے تو نگاہ مصطفیٰ، لب حبیب کبریا اور بددعا کا چہرہ تمام تر رعنائیوں کے ساتھ سامنے آتا تو کسی بندے کی طاقت نہ تھی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا کے کمالات پر پردے آئے ہوئے ہیں، پردہ اٹھتا ہے، وہ دعا کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک پردہ اٹھتا ہے، ما زاغ البصر کا کاجل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک پردہ اٹھتا ہے، بدلیل کی زلفیں سامنے آ جاتی ہیں۔ ایک پردہ اٹھتا ہے، علم نشرہ کا سینہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک پردہ اٹھتا ہے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما کی پھینک کا عمل سامنے آ جاتا ہے۔ ایک پردہ ہٹتا ہے، پھر اس وقت ید اللہ فوق ایدیہم کا ہاتھ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک پردہ ہٹتا ہے، انگلیوں سے پانی کا چشمہ کا جاری ہونا سامنے آ جاتا ہے۔ ایک پردہ ہٹتا ہے، ڈوبا ہوا سورج نبی کے قدموں کو چومنے کے لیے واپس آ جاتا ہے۔ ایک پردہ ہٹتا ہے تو آسمانوں کی بلندیوں پر چاند اپنے سینے کو توڑ کر پھر جوڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ایک پردہ ہٹتا ہے، آمینہ کے لال کے پسینے کی خوشبوؤں کو ام سلیم شیشی میں بند کر رہی ہوتی ہے۔ ایک پردہ ہٹتا ہے، آمینہ کا لال پڑتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کی چار اور ڈھال سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک پردہ ہٹتا ہے، کائنات کا آقا انگلی کا اشارہ کرتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے، پردہ ہٹتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے تو درخت جنوں سمیت آمینہ کے لال کے قدموں میں آ جاتا ہے۔
مولانا قاسم صاحب مجھے ایک نعرہ بڑا پیارا لگتا ہے، ہم پیارے نبی کے یہ شرمائے بغیر بولو پردہ ہٹا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. نبی کا سفر سامنے آ گیا. پردہ ہٹا انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ سن لیتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے. پردہ ہٹا. سامنے والے دانتوں سے سرکار دو سرا جب ہنستے ہیں مسکراتے ہیں، اذا تبسم لقد اضاء البیت، آمینہ کا لال مسکراتا ہے تو رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے. پردہ ہٹا. اذا تکلم الرؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، آمینہ کا لال جب کلام کیا کرتا تو سامنے والے دانتوں سے نور کی شعاعیں برآمد ہوا کرتی تھی. یہ دنیا والوں نے جو کچھ دیکھا ابھی تمام پر صلاحیتوں کا اظہار نہیں ہوا. وَإِلَّا لَمَا طَاقَتْ أَعْيُنُ الصَّحَابَةِ الرُّؤْيَةَ إِلَيْهِ، ورنہ کسی صحابی کے بس کی بھی بات نہ ہوتی کہ رخ مصطفیٰ کو دیکھ سکتا. اور اس میں سے ایک صرف سرکار دو سرا کی آنکھ پار. سب سے پہلے چلتے ہیں. اچھا استاد جی مجھے ایک جملہ بڑا پیارا لگتا ہے. سوالی خیرات مانگنے والے بھکاری ایک جملہ بولا کرتے ہیں جو کہ تصور قائم کریں کہ ہم یہاں سے مولانا قاسم صاحب کی دعوت پر، اس انتظامیہ کی دعوت پر ہم یہاں سے سفر کر رہے ہیں صحابہ کرام کے دروازوں کا. سب سے پہلے جا کہتے ہیں بھلیاں کو بھلی لاج. اور یہ وہ جملہ ہے کہ جو مانگتا ہوا بندہ کہتا ہے بھلیاں کو بھلی لاج. ہم دروازہ علی المرتضیٰ پہ پہنچے. بھلیاں کو بھلی لاج. اندر سے آواز آتی ہے کون؟ حضور سائیوال سے آئے ہیں، ڈپٹی والا سے آئے. کیسے آئے؟ صرف سوال ہمارا یہ ہے کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں. یہ سوال ہے. جواب ملتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعجل عینین. آپ فرماتے ہیں آواز آتی ہے بچوں کائنات کے آقا کی آنکھیں پیاری پیاری اور موٹی موٹی آنکھیں. ہم نے یہاں سے خیرات کی حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلتے ہیں. بھلے آپ کو بھلی لاج. اور ہم منگتے کمین سرکار کے نوکر آگے دروازے پر گئے. حضور آپ سرکار کی جلوتوں کی امین، خلوتوں کی امین، تنہائیوں کی امین. آپ مرغزاروں میں سرکار کے ساتھ رہے، آپ پہاڑوں کے دامن میں کوثروں میں سرکار کے ساتھ رہے، سمندروں کی موجوں میں فوجوں میں آپ ساتھ رہے. بات یہ ہے کہ آپ بتائیں سرکار کی آنکھیں کیسی ہیں. آپ فرماتے ہیں سنو. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احدبا اشفار العین. کہتے ہیں تم آنکھوں کی بات کرتے ہو، میں صرف سرکار کی پلکوں کو دیکھ سکا. بات تو آگے ہے. صرف سرکار کی پلکوں کو دیکھ سکا. مطلب میں نے پلکوں کو دیکھا، میرے آقا کی پلکیں لمبی بھی تھیں اور گھنی بھی تھیں. اگلے دروازے فقیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ دروازوں پہ جانا. بھلے کو بلی لاج. اگلے دروازے پہ گئے. یہ ام معبد کا دروازہ ہے. ماں جی آپ کے گھر میں، آپ کی کٹیا میں کائنات کے آقا جلوہ افروز ہوئے تھے.
یہ ہوئے تھے. آپ کی مریل بکری کے بدن پر میرے آقا نے قدم ہاتھ مبارک رکھا تھا. بکری مریل تھی، چل سکتی نہیں تھی، تھنوں میں دودھ نہیں تھا. جب کائنات کے آقا نے آپ کی گھر کے اندر، آپ کی کٹیا کے اندر، خیمے کے اندر مریل بکری کے جسم پر ہاتھ رکھا تھا، آپ کے برتن، آپ کے گھر کے سارے برتن وہ دودھ سے بھر گئے تھے، اور ابھی تک بکری کے تھنوں میں دودھ موجود تھا. ماں جی اس وقت آپ نے آقا کو دیکھا، بچوں دیکھا. ماں جی یہ بتائے سرکار کی آنکھیں کیسی لگی؟ سبحان اللہ. آپ فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشفارہ بطفن. فرماتے ہیں میں نے سرکار کی جب ناک مبارک کو دیکھا، پلکوں کو دیکھا، تو سرکار کی پلکیں لمبی بھی تھیں، گھنی بھی تھیں، اور خمدار بھی تھیں. سبحان اللہ. ذرا نقشہ جماتے جانا. تھوڑا سا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. سرکار آپ نے سرکار دو سرا کی آنکھوں کے بارے میں عطا فرمایا. ذرا تھوڑا سا آنکھوں کے اندر جھانک کر جو آپ نے دیکھا وہ بھی تو منظر عطا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود الحدقہ. فرماتے ہیں کہ پہلے تو کائنات کے آقا کی زلفوں کو کالا دیکھا تھا، اس سے پہلے کائنات کے آقا کی ہم نے چادر کو کالا دیکھا تھا، لیکن کہتے ہیں اب ہم نے سرکار کی آنکھوں کے اندر پتلیوں کو کالا دیکھ رہے تھے. اور حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھتے ہیں آپ بتائیں. فرماتے ہیں کانا اشکل العینین. فرماتے ہیں جب میں نے کائنات کے آقا کی اندر کی آنکھوں کی سفیدی کو دیکھا تو ان آنکھوں کے اندر، اس سفیدی کے اندر سرخ رنگ کے ما زاد البصر کے ڈوروں کو میں نے دیکھ لیا. تھوڑا سا اور پوچھتے ہیں حضرت جابر بن سمرہ، تھوڑا سا اور فرمائیں. فرماتے ہیں اذا نظرت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت اکحل العینین ولیس باکحل. فرماتے ہیں کہ جب میں نے سرکار کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، اور نگاہ ناز پر میری آنکھ پڑی ہے، نظر پڑی ہے، تو کہتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا، میں محسوس یہ کر رہا تھا کہ سرکار دو سرا کا شامہ نبوت سے، سرکار دو سرا اپنے حجرہ پاک سے آنکھوں میں سرما لگا کر آئے ہیں، مگر سرکار نے خود سرما نہ لگایا ہوتا تھا، میرے آقا کی آنکھوں میں رب الجلال نے سرما لگا کر بھیجا ہوا ہے. پیارے نبی کے دیوانے، پیارے نبی کے دیوانے، پیارے نبی کے دیوانے. مولانا قاسم صاحب بڑے پیار سے دھیمے سے انداز میں نعرہ لگاتے ہیں، لوگ دیکھ کر پیار میں آ جاتے ہیں. اللہ کو برکت. وہ میں ایک اور میں اپنے بیٹے سے گزارش کرتا ہوں کہ جب میلاد شریف ہو، میلاد شریف میں بولو، گفتگو ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، یا نعرے کا نعرہ لگانا ہو یا نعرے کا جواب دینا ہو، کبھی چپ چپیتے معذرت خانہ انداز میں نہ رہا کرو. اس لیے کہ سرکار دو سرا کو دیکھ کر تو پتھر بھی جھوم پڑے تھے، اور یہ بات معمولی بات نہیں ہے. کائنات کے آقا نے جب احد پہاڑ پہ قدم رکھا تو کائنات کے آقا کے قدم رکھنے کی وجہ سے احد پہاڑ پر لرزہ پیدا ہو گیا، جنبش میں آ گیا. حضور کیا ہو گیا؟ فرمایا احد یحبنا ونحبہ. جب میں مصطفیٰ نے اس پر اپنے قدم کو رکھا ہے تو یہ میرے آنے کی وجہ سے یہ وجل میں آ گیا. اس لیے یہ معذرت خانہ انداز میں بلکہ محبت کے انداز میں. اور پھر اسی طرح سے کائنات کیا فرماتا ہے انی لعارف
نہ یہ آپ بیٹھے یہ نہ انہیں نہیں ان کا بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز ٹھیک ہے اور انی لعارف حاجر بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث. سرکار فرماتے ہیں ابھی میں نے اعلان نبوت نہ کیا تھا، جب مکے کی گلیوں میں چلا کرتا تھا تو وہاں پر پڑے ہوئے پتھر بھی مجھے مصطفیٰ کو سلام پیش کیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، نعرہ رسالت. یہ کائنات کے آقا حضرت جابر بن سمرہ سے پوچھا. ہم جو ادھر ادھر پوچھ رہے ہیں حضرت ابن عباس سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ حضور یہ بتائیں سرکار کی آنکھیں کیسی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں آپ کو جناب ابو طالب کے دروازے پر لے جاتا ہوں کیونکہ انہوں نے سرکار کو بچپن میں بڑے گہرائی کے ساتھ دیکھا. پوچھا فرماتے سنو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ جناب ابو طالب کے دروازے پہ لے گئے. جناب ابو طالب فرماتے ہیں کان الصبیان یصبحون رمسا شاسا وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دہینا یصبح دہینا کحیلا. آپ فرماتے ہیں کہ جب بچے بیدار ہوتے ان کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی تھی، وہاں بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، مگر جب آمینہ کا لال نیند سے بیدار ہوتا، عبداللہ کا رائے دلارا نیند سے بیدار ہوتا تو ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا. دہیناً بالوں پر تیل لگا ہوتا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا. اور یہ سرکار دو سرا نے خود سرما نہ لگایا ہوتا تھا، رب ذوالجلال نے سرما لگا کر بھیجا ہوا تھا. اچھا سرکار کی حضرت ابن عباس ہمیں جناب ابو طالب کے دروازے پہ لے گئے. جناب ابو طالب نے بھی تو اسی وقت دیکھا جب بڑے تھے، تو کیوں نہ سرکار کی امی جی سے پوچھ رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ماں جی آپ بتائیں کہ سرکار کی آنکھیں کیسی؟ اس لیے کہ آپ نے جیسے ہی سرکار دو سرا کو دیکھا تو جب پیدا ہوتے ہی دیکھا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا فَإِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ كَانَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. رات کی تاریکیوں کو وہ چودھویں کا چاند جگمگا دیا کرتا ہے. فرماتی ہیں جب میں نے اپنے فرزند ارجمن کو پہلی نظر دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ چودھویں کا چاند میرے کمرے میں آ گیا. اور فرماتے ہیں یعنی وَيَسْتَحْ مِنْهُ رِيحُهُ. بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑے لوگ بیٹھے ہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک بدبو بھی آتی ہے. بچہ پیدا ہو امیر کا آتی ہے بدبو، بچہ پیدا ہو غریب کا آتی ہے بدبو، بچہ پیدا ہو کسی بڑے کا آتی ہے بدبو بھی ساتھ آتی ہے. بچہ کہیں شہر کا ہو کہیں دیہات کا ہو بدبو آتی ہے. مگر جب آمینہ کا لال آیا تو اماں جی فرماتی ہیں کہ یہ ساتھ خوشبو لے کر آیا ہے. آپ سے خوشبو اٹھتی. اور بات صرف یہاں تک نہیں، یہ تو ہم نے پوچھا سرکار کی اماں جی سے، ذرا ہم اپنی اماں جی سے بھی پوچھتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ سرکار دو سرا کو جنہوں نے جلوتوں میں خلوتوں میں تنہائیوں میں پنہائیوں میں دیکھا، سفر میں حضر میں دیکھا، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں سبحان اللہ. ماں جی سرکار کی یہ آنکھیں کیسی؟ کہتے میں تمہیں مجموعی طور پر ایک بیان کرتی ہوں، سمجھ جانا. لنا شمس ولی آفات شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء. پوچھنے والوں لوگوں، ایک تمہارا سورج ہے اور ایک میرا سورج ہے. ایک تمہارا سورج ہے
ایک میرا سورج ہے، تمہارا سورج دن کو چڑھتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، مگر میرا سورج آمینہ کا لال، عبداللہ کا راج دلالا، بہجن جوہا کے لبوں والا، نبیوں کا امام، رسولوں کا رسول، کائنات کا دلہا، وہ سورج ہے، دم سے چڑھا ہے، وہ چڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ یہ آمینہ کا لال، یہ سورج ہے۔ آؤ، یہ کائنات کے آقا سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں کے بارے میں دیکھیے، ہم نے پوچھا ابو بکر، ہم نے پوچھا حضرت علی المرتضیٰ سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا ابو ہریرہ سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا ام مابر سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا ابن عباس سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا جابر بن سمرہ سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا سرکار کی اماں جی سے سرکار کی آنکھیں کیسی، ہم نے پوچھا اپنی اماں جی سے سرکار کی آنکھیں کیسی۔ ادھر ادھر جو پھر رہے ہیں، آؤ ذرا مدینہ منورہ کے جا کر اسی سے کیوں نہ پوچھ لیں کہ جس کی آنکھوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں چلو چلتے ہیں، ڈپٹی والا سے چلے سرکار کی بارگاہ میں، بلیاں کو بلی ناز، سرکار غلام آ گئے۔ جب وہاں پہنچتے ہیں عجیب سی بات ہے، کیسے آئے؟ سرکار پوچھنے آئے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں کے بارے میں خود ہی بتائیں۔ آواز آتی ہے تم یہاں پر میری آنکھوں کے بارے میں پوچھنے مجھ سے آ گئے ہیں، پہلے میرے مقتدی موسیٰ کی آنکھوں کا جائزہ تو لے لو۔ سبحان اللہ۔ تم میرے پاس آ گئے ہو یہ پوچھنے کے لیے، تو ذرا پہلے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کا ذرا جائزہ لو، پھر میرے پاس آؤ۔ ہم نے اس رخت صبر باندھا تو کوہ طور پہ چلے گئے، وہاں پوچھا فضاؤں ہواؤں سے، انسان کے اندر جذب و کیفیت میں ایک آواز آتی ہے کہ جہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں کیسی، پتا چلا کہ انہوں نے طلب کی تھی رب ارنی، مولا ان آنکھوں کا اپنا رخ تاباں تو دکھا دے، اور حکم ہوا تھا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ یاد رکھنا کہ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، تو نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب تو نہیں موسیٰ دیکھ سکتا، دیکھنے والا تو مکے اور مدینے کی گلیوں میں آ رہا ہے، دیکھنے والا تو عبداللہ کا راج دلالا آ رہا ہے، دیکھنے والا سومتنا فتدلنا فکان کعب قوسین کی جھلک دیکھنے والا آ رہا ہے۔ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، میرے دیکھنے کا حصہ جس کے حصے میں آیا ہے وہ مکے اور مدینے کی گلیوں میں آ رہا ہے۔ اور اب ہوا کیا؟ یا اللہ دیکھنا تو ہے، اللہ نے کہا تو دیکھ نہیں سکتا، میں ایک تجلی پہاڑ کوہ طور پہ ڈالوں گا، تم صرف اسے دیکھ لینا، مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ حصہ کسی اور کا ہے، تم ایسا کرنا کہ میں تجلی ڈالوں گا تم دیکھ لینا۔ وہاں پر ہوتا یہ ہے رب ذوالجلال نے تجلی ڈالی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا فخر موسیٰ صاعقا، سبحان اللہ۔ ادھر تجلی ذات کو نہیں دیکھا۔ اور بڑے پیار سے ایک بات کہتا ہوں، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، شیعوں، چکڑالویوں، اہل قرآنوں، بڑے پیار سے میری بات کو سننا، جس طرف چل رہے ہیں مذہب فرید اپنی طرف سے بات کرے، یہیں کھڑے ہو کر کہہ دینا جھوٹ بول رہے ہو، اور اگر بات میری نہیں، بات مدینہ شریف سے آ رہی ہے، بات میری نہیں، یہ لب صرف میرے ہل رہے ہیں، اور بات تو مدینے سے آ رہی ہے، بات تو بہجن جوہا کے لبوں کو چوم کے آ رہی ہے، بات
ان مدینے کی گلیوں میں جھوم جھوم کے آ رہی ہے، بات آمنہ کے لال کے آستینوں سے مس کر کے آ رہی ہے۔ اور جب میری بات نہیں، بات مدینے سے آ رہی ہے تو سینے کو ذرا کھلا کر لو، سینے کو مدینہ بناؤ۔ تم کسی بھی مسلک سے ہو، سینے کو مدینہ بناؤ، اس لیے یہ جملے آ رہے ہیں جو مدینے والا اپنے در سے دولت سے عطا فرما رہا ہے۔ دیکھا فقر موسیٰ صائقہ، دم بخود ہو کے گر گئے، دم بخود ہو کے گر گئے۔ اس کے بعد جب اپنے اصل انداز میں آئے